کیا سینیٹائزر کا استعمال جائز اور درست ہے جبکہ سینیٹائزر کے اندر الکوہل موجود ہے اور الکوہل کا استعمال اسلام میں حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سعید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں النعمت۔ سینیٹائزر کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کو زخموں پر لگانا اور دواؤں پر اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ نیز الکوہل کا جہاں تک معاملہ ہے تو آئیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 90 اور 91 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، شراب، جوا اور آستانوں پر جانا اور فال کے پاسے یا تیر نکالنا یہ شیطانی کام کی گندگیاں ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کی آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوا کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے۔ تو ناظرین، ہم نے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ جانا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شراب اور جوا کو حرام قرار دیا ہے اور ساتھ ہی اس کو شیطانی کام کی گندگی بتائی ہے۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے، شراب کا استعمال حرام نہیں ہے، اور یہ تمام نقصانات جو سماج کے اندر ہونے ہیں وہ شراب پینے سے ہونے ہیں۔ اس لیے ان دونوں آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے، شراب کا استعمال حرام نہیں ہے۔ آیت کے اندر جس ناپاکی اور گندگی کا ذکر کیا گیا ہے وہ شیطان مردود کے عمل کی گندگی اور ناپاکی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ شراب طہارت حسی ہے، یعنی ایسی پاک چیز ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علامہ شیخ محمد رشید نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے اس مسئلے کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الکوہل ایک طاہر اور مطہر لکوڈ ہے، یعنی الکوہل ایک ایسی چیز ہے جو پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے اور علاج میں کام آنے والی چیز ہے۔ نیز بہت سی دوائیاں اس سے بنائی جاتی ہیں۔ آئیے اب اس کی دلیل حدیث سے جان لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3058، کتاب المساقات، باب بیع تحریم الخمر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو شراب کی بوتل ہدیے میں دی، شراب کی بوتل آپ کو تحفے میں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، هل علمت ان اللہ قد حرمہا، اے شخص کیا تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ قال، اس شخص نے کہا، لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ شخص کسی دوسرے آدمی سے کانا پھوسی کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے اس کو کان میں کیا بات کہی؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص کو شراب کو بیچنے کو کہا ہے کہ اب اس شراب کو بیچ دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا، بے شک جس ذات نے اس شراب کا پینا حرام کیا ہے اسی ذات نے شراب کا بیچنا بھی حرام کیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر شراب طہارت حسی نہ ہوتی، اگر الکوہل
طہارت حسی نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے اس برتن کو، اس بوتل کو توڑنے کا حکم دیتے، اس کو پھینک دینے کا حکم دیتے، کیونکہ وہ برتن ناپاک ہو چکا ہوتا۔ اب وہ برتن ناپاک نہیں ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو پھینکنے کا بھی حکم اس شخص کو نہیں دیا۔ آئیے حدیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی جان لیتے ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، حدیث نمبر 2359، کتاب المظالم والغضب، باب صب الخمر فی الطریق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں، ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان دنوں میں کھجور کی شراب پی جایا کرتی تھی۔ پھر جب جوں ہی شراب کی حرمت کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، منادی لگانے والے کو بھیجا اور یہ ندا کرائی کہ لوگوں سنو، شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے یہ سنتے ہی حضرت ابو طلحہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ باہر ایک منادی لگانے والا یہ ندا لگا رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ ابو طلحہ نے یہ سنتے ہی ان سے کہا کہ انس باہر جاؤ اور اس شراب کو باہر لے جا کر کے انڈیل دو، شراب کو بہا دو۔ پھر میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی۔ شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی تو بعض لوگوں نے کہا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 93۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ پہلے کھا چکے یا پی چکے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر الکحل ناپاک ہوتا تو صرف حضرت ابو طلحہ شراب کو نہ بہاتے، بلکہ شراب کے برتن کو دھونے کا حکم دیتے یا شراب کے برتن کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے یا پھینک دیتے۔ اسی کے ساتھ ہی علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے الکحل کو دوائیوں کے ساتھ ملانے کو جائز قرار دیا ہے۔ دوائیوں میں الکحل کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے ضرورت کے وقت اور حاجت کے وقت، لیکن مسلمان اس بات کا احتیاط رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ لہٰذا ایسی بیماری کے وقت ہمیں اس کی جگہ اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو صابن اور دیگر چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی الکحل والی خوشبو سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ایسے پرفیوم اور ایسے عطر وغیرہ سے بچنا چاہیے جس کے اندر الکحل ملا ہو، کیونکہ الکحل کی اجازت بعض اہل علم نے صرف ضرورت اور حاجت کے وقت دی ہے۔ مسلمان ایسی چیزوں سے جن چیزوں کو اس کے پروردگار نے حرام قرار دی ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتا، لیکن اہل علم نے
اس کے استعمال کی اجازت دی ہے ضرورت اور حاجت کے وقت، اور اس کی دوائی کا استعمال کرنے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ الکحل جسم کے اندر کے جراثیم، بیکٹیریاز اور کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ الکحل کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جب تک سینیٹائزر کے اندر الکحل نہ ملایا جائے تو الکحل کے بغیر سینیٹائزر آپ کے ہاتھوں کے جراثیم، کیڑوں کو، بیکٹیریاز اور وائرسز کو نہیں مار سکتا ہے۔ اس لیے ملک کے بعض نیتاؤں نے اور بعض لوگوں نے شراب کو چالو کرنے کا مشورہ دیا کہ شراب کو چالو کرنے کی وجہ سے کورونا وائرس کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کے گلے کے اندر جو وائرس اگر پھیلا بھی ہو یا پھنسا بھی ہو تو اس کے پینے سے وہ وائرس اور بیکٹیریا مر جائے گا اور وہ کورونا سے اور اس مرض اور بیماری سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تو شریعت کی باتوں کا اور شریعت کی حد کا اور حدود کا احترام اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچا اور حلال چیزیں ہمیں نصیب فرما، اور اس ملک سے، ہمارے اندر سے، پوری دنیا سے اس بیماری کو جڑ سے ختم فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔